بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب غور کریں کہ پچھلے سبق میں یہ سوال ہوا کہ خبر رسول مفید علم ہے جی جبکہ وہ متواتر ہو، جی تو پھر خبر رسول کو مرجع تو خبر متواتر ہوا، جی پھر خبر صادق کی ایک قسم ہوئی خبر متواتر۔ جی تو اس کا جواب دیا تھا کہ خبر رسول مفید علم ہے جس کا خبر رسول ہونا یقینی ہو، جی جس خبر کا خبر رسول ہونا میں معلوم ہو جی وہ مفید علم ہے۔ بذریعہ تواتر بھی ہو سکتی ہے، جی بذریعہ حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے لوحہ مبارکہ سے خود سن کر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین ان کو جب معلوم ہو گیا کہ یہ خبر رسول ہے، جی جب سن کر ان کو معلوم ہو گیا خبر رسول ہے، اب وہ خبر مفید علم یقینی ہے۔ جی تو خبر رسول سے مراد وہ خبر ہے جس کا خبر رسول ہونا معلوم ہو، جی عام عظیم بذریعہ تواتر جی یا حضور سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے سن کر، جی یہ گفتگو پہلے ہو گئی۔ جی ٹھیک ہے، جی اب غور کریں اس میں دو چیزیں آ گئی، جی کیا کہ خبر رسول متواتر ہو جی تو مفید علم یقینی، جی خبر رسول حضور کے لوحہ مبارکہ سے سنو تو مفید علم یقینی، یہ مطلب ہوا نا۔ جی خبر رسول متواتر ہو جی مفید علم یقینی، جی خبر رسول حضور کے لوحہ مبارکہ سے سنو تو مفید علم یقینی، جی ٹھیک ہے نا۔ جی تو اعتراض یہ ہے کہ خبر رسول متواتر ہو، جی متواتر تو مفید علم یقینی ضروری ہے، جی نہ کہ مفید علم یقینی جی استدلالی۔ جی ماقبل میں کہا نا کہ خبر متواتر کیا ہے، مفید علم ضروری ہے۔ ضروری تو جب خبر رسول متواتر ہے جی تو خبر متواتر مفید علم یقینی ضروری ہے، جی مفید علم یقینی استدلالی نہیں ہے۔ جی آپ کہہ رہے ہو کہ مفید علم استدلالی، جی جی اور حضور کے لوحہ مبارکہ سے سنو جی تو اب یہ علم بذریعہ حس حاصل ہوا۔ جی حسیات سے حاصل ہونے والا جو علم ہے جی وہ بھی بدیہی ہے، وہ بھی ضروری جی ہے، جی وہ بھی استدلالی نہیں ہے۔ جی جی یعنی آپ نے دیکھو نا، غور کرنا، جی سوال یہ ہوا تھا کہ خبر رسول مفید علم تب ہے جب متواتر ہو، جی تو پھر خبر رسول کا مرجع متواتر ہوا۔ جی جی جواب میں اس سے کہا خبر رسول سے مراد وہ خبر ہے جس کا خبر رسول ہونا معلوم ہو، جی بذریعہ تواتر ہو جی یا حضور سے سن کر ہو، جی جی ٹھیک ہے نا۔ جب یہ دو صورتیں بیان کر دی شارح نے جی تو اس پر یہ سوال ہے جی کہ بھئی یہ جو دو صورتیں آپ نے بنائی ہیں نا جی کہ خبر رسول کہ اس کا خبر رسول ہونا یقین معلوم ہو جی بذریعہ تواتر، جی ہم کہتے ہیں خبر متواتر مفید علم تو ہے، جی آپ خود خبر متواتر کے بارے میں بیان کر چکے کہ یہ مفید علم ضروری ہے، جی جی استدلالی نہیں ہے۔ جی آپ کہہ رہے ہو خبر رسول جو ہے وہ مفید علم استدلالی ہے۔ جی خبر رسول کا خبر رسول ہونا پتہ چلا بذریعہ تواتر، جی تو تواتر جو ہے وہ مفید علم ضروری ہے، جی تم کہہ رہے مفید علم استدلالی ہے۔ جی خبر رسول حضور کے دان اقدس سے سنی، جی جی ٹھیک ہے، جی اب اس کا خبر رسول ہونا معلوم ہوا حس سے، جی حس کے ذریعے حاصل ہونے والا علم بھی علم ضروری ہے، جی تم کہہ رہے ہو علم استدلالی، جی اعتراض بنا نہیں؟ جی سر بات سمجھ؟ جی جی سر حاصل اعتراض یہ ہے کہ خبر رسول کا خبر رسول ہونا اس کے جو دو طریق ہیں جی ان دونوں طریقوں سے حاصل ہونے والا علم یقینی ضرور ہے لیکن علم یقینی ضروری ہے، جی جی جبکہ تم نے خبر رسول کے بارے میں کہا کہ یہ مفید علم استدلالی ہے۔ جی جی وہ دونوں طریق مفید علم یقینی علم ضروری ہیں، جی تم کہہ رہے ہو کہ مفید علم استدلالی ہے۔ جی اعتراض نہیں سمجھے؟ جی سر یہ اعتراض، اب جواب کا بھی خلاصہ سمجھ۔ جی جواب کا خلاصہ یہ ہے کہ یہاں دو چیزیں ہیں، جی جی جب تم نے خبر رسول تم تک پہنچی جی تو دو چیزیں ہیں۔ نمبر ایک، اس خبر کا خبر رسول ہونا، جی ایک چیز۔ جی دوسرا، اس کے مضمون کا واقع کے مطابق ہونا، جی
دو الگ باتیں جی آپ غور کریں کہ فرعون نے کہا انا ربکم الاعلی، جی اس کا مجھے یقین ہے کہ اس نے کہا، جی جی کیوں؟ قرآن عظیم نے اس کی اس بات کو ذکر کی ہے، جی لیکن ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ اس کا مضمون واقع کے مطابق نہیں ہے۔ جی بات آپ سمجھ رہے ہو؟ جی جی ایک چیز یہ ہے کہ اس گفتگو کا قائل کی جانب منسوب ہونا، جی جی ایک ہے اس گفتگو کے مضمون کا واقع ہونا۔ جی جی میرے سامنے بیٹھ کر جاوید کہتا ہے کہ عرفان یہاں موجود نہیں، جی جی اب اس کی یہ جملہ اس کی گفتگو ہے، مجھے اس کا یقین ہے، جی جی لیکن یہ واقعی کے مطابق نہیں ہے۔ جی جی یہ کہتے ہیں عرفان یہاں موجود ہے، اب دو باتیں ہیں، جی ایک ہے اس گفتگو کا جاوید کی گفتگو ہونا، دوسرا اس کے مضمون کا واقعی کے مطابق ہونا۔ جی یہ دو الگ مرحلے، دو الگ جو ہے وہ مقامات ہیں۔ جی بات سمجھے؟ جی خبر رسول کے بارے میں جی آتے ہیں، خبر رسول کی جانب خبر رسول کے بارے میں جی دو الگ مقامات ہیں۔ جی ایک یہ ہے کہ اس خبر کا خبر رسول ہونا، جی دوسرا ہے اس خبر کے مضمون کا واقع ہونا۔ جی جی اس خبر کا خبر رسول ہونا، جی یہ اس کے دو طریقے ہم نے بیان کیے، جی ایک تواتر، جی ایک حضور کے دہن اقدس سے سننا۔ جی اس خبر کا خبر رسول ہونا جی جی ذہن میں رکھنا، بذریعہ تواتر تمہیں پتہ چلا، جی یہ مفید علم میں ضروری، جی حضور کے دہن اقدس سے سن کے پتہ چلا، جی مفید علم میں ضروری۔ جی اس کو ہم نے نظری نہیں کہا، اس کو استدلالی نہیں کہا، جی اس کے مضمون کا واقع کے مطابق ہونا، جی یہ ہے علم استدلالی۔ جی جی بات سمجھے؟ جی جی بات یہ کہ ایک جملہ ہے جیسے من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جی ٹھیک ہے، اس کا خبر رسول ہونا یہ بذریعہ تواتر معلوم ہوا، جی جی ٹھیک ہے، جی تو اس کا خبر رسول ہونا بذریعہ تواتر معلوم ہوا، یہ علم ضروری ہے۔ جی جی اس کے بعد اس مضمون کا واقع کے مطابق ہونا یہ الگ مرحلہ ہے، جی سر جی وہ علم استدلالی ہے۔ جی یہاں پر جس کو استدلالی کہا جا رہا ہے وہ اور ہے، جو ضروری ہے وہ اور ہے۔ جی اصل جواب یہ ہے کہ آپ کا اعتراض درست ہے کہ خبر متواتر مفید علم ضروری ہے، جی حس سے حاصل ہونے والا علم ضروری ہے، جی جی لیکن ہم نے اس کو استدلالی کہا نہیں ہے، جی جی ہم نے جسے استدلالی کہا وہ اور ہے۔ جی جی بات آپ سمجھے نہیں؟ جی سر ٹھیک ہو گیا؟ جی۔ یعنی یہ دو چیزیں ہیں، جی۔ ان میں سے ایک ضروری ہے، دوسری استدلالی ہے۔ جی۔ مانا کریں اگر کہا جائے جب ہے وہ خبر متواتر، دیکھو نا پچھلے سوال کے جواب سے یہ بات، جی۔ یہ سوال کھڑا ہوا ہے، جی۔ ٹھیک ہے نا؟ یا مسموع رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے ہوگا، وہ علم جو اس سے حاصل ہو ضروری، وہ تو علم ضروری ہے، تم کہہ رہے ہو علم استدلالی ہے، جی۔ جیسا کہ وہ حکم ہے دیگر متواترات کا، یہ لفظ و نشر مرتب ہے نا، فَإِذَا كَانَ مُتَوَاتِرًا، جی۔ اور حسیات کا، او مسموعا من فی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ٹھیک ہو گیا؟ نہ کہ استدلالی، یہ اعتراض، جی سمجھے نا؟ جی سر۔ اس کا جواب علم ضروری متواتر میں علم ہے اس خبر کے خبر رسول ہونے کا، اس خبر کے خبر رسول ہونے کا علم، یعنی یہ خبر رسول ہے، جی یہ علم ضروری ہے، ہم مانتے علم ضروری ہے، لیکن یہ والا علم ضروری ہے۔ جی بات سمجھے؟ جی ذہن میں رکھے، تباتر بھی تو اسی چیز کا ہے۔ جی۔ سب لوگ کیا کہہ رہے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم من کنت مولا فعلی مولا، جی ٹھیک ہے نا؟ جی الست باولی المؤمنین من انفسہم، لوگوں کیا میں مومنین کو ان کی جانوں سے زیادہ قریب نہیں ہوں؟ جی۔ صحابہ نے کہا کیوں نہیں یا رسول اللہ، جی۔ آپ اہل ایمان کو ان کی جانوں سے زیادہ قریب ہیں۔ جی۔ آپ نے فرمایا کہ من کنت مولا ہو فعلی مولا ہو، جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا ہے۔ جی۔ بات آپ سمجھ رہے ہو؟ جی سر۔ تو مقصد کیا کہنے کا کہ اب سب کیا کہہ رہے ہیں؟ قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، جی۔ اس گفتگو کے، اس فرمان کے فرمان رسول ہونا
جی تواتر اسی معاملے میں ہے. جی مضمون کا واقع کے مطابق ہونا وہ بات ہی الگ ہے. جی ٹھیک ہے نا؟ کیونکہ یہی معنی وہ ہیں جس کے بارے میں خبر متواتر ہے اور رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی داریہ اقدس سے سنی ہوئی بات میں وہ ادراک الفاظ کا اور ہونا اس کا کلام رسول. ٹھیک ہے نا؟ تو حاصل گفتگو یہ ہے کہ اس جملے کا کلام رسول ہونا ایک یہ مرحلہ ہے. دوسرا اس کے مضمون کا واقع کے مطابق ہونا یہ اور مرحلہ ہے. اس جملے کا کلام رسول ہونا تواتر کے ذریعے ہو یا سن کر ہو یہ علم ضروری ہے. اس گفتگو کے مضمون کا واقع کے مطابق ہونا یہ علم استدلالی ہے. ہم نے اس کو استدلالی کہا ہے. تم اور چیز کو لے کر اعتراض کرتے اور استدلالی وہ علم ہے اس کے مضمون کا ثبوت. مثال آگے انہوں نے پیش کر دی. مثال فقط وضاحت کے لیے انہوں نے پیش کی، ورنہ یہ جو البینۃ علی المدعی والیمین علی من انکر یہ خبر متواتر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا؟ مانا کرے مثلا آپ علیہ السلام فرمانے بینہ ہے مدعی پر اور قسم ہے اس شخص پر جو منکر ہو، معلوم ہے تواتر سے کہ وہ خبر رسول ہے. تو یہ صرف مثال کی حد تک ہے، ورنہ سمجھانے کے لیے انہیں خبر متواتر نہیں خبر مشہور ہے. ٹھیک ہے؟ اور وہ ضروری ہے. پھر معلوم ہوا اس سے یہ واجب ہوتی ہے گواہی مدعی پر اور استدلالی ہے. یعنی مضمون کا واقع کے مطابق ہونا استدلالی ہے، خبر رسول ہونا ضروری ہے. بات آپ سمجھے؟ یہ سوال اور اس کا جواب. ٹھیک ہو گیا. ایک اور سوال. اب سوال یہ ہے، یہ سوال ہے حصر پر. کہ آپ نے کہا کہ خبر صادق کی 2 قسمیں ہیں، خبر متواتر اور خبر رسول. اعتراض یہ ہے کہ یہ حصر جو ہے یہ باطل ہے. اللہ رب العالمین بلا واسطہ جب نبی سے کلام کرے وہ خبر صادق نہیں، خبر صادق ہے. فرشتے کو بھیجے وہ خبر صادق نہیں، وہ خبر صادق ہے. بات سمجھے؟ اسی طرح خبر محتف بالقرائن، خبر محتف بالقرائن. محتف بالقرائن مطلب کیا؟ کسی نے کہا جی وہ جی آ گیا جاوید گھر آ گیا ہے. ٹھیک ہے، ان کو پتہ چلا پورے محلے والے بھاگے جا رہے ہیں جناب جاوید صاحب کے گلے میں ہار پہنانے کے لیے. اب ایک بندے نے بتایا بھائی جاوید گھر آیا ہے، خبر واحد ہے. ٹھیک ہے نا؟ لیکن یہ جو آپ لوگوں کو دوڑتا جاتا ہوں وہ دیکھ رہے دوڑتا ہار لے کر تو اس کو دیکھ کر ہمیں اندازہ ہو گیا کہ نہیں وہ یقینی طور پہ آ گیا ہے. اب آپ کہتے ہیں یار ہار کا بندوبست کرو، حج کر کے آیا عمرہ کر کے آیا، اس کے گلے میں ہار پہنائیں. بات سمجھے؟ خبر محتف بالقرائن خبر یقینی ہے. خبر اہل اجماع خبر یقینی ہے. تو یہ اور کس پہ بھی ہے خبر یقینی کی؟ آپ کا 2 میں حصر باطل ہے. اعتراض کا حاصل ہے. اعتراض کیا ہے کہ یہ حصر باطل ہے. کیوں؟ آپ نے خبر صادق کی 2 قسمیں ہیں. رب اپنے رسول سے بلا واسطہ کلام کرے خبر صادق. فرشتہ کے خبر دے خبر صادق. خبر اہل اجماع خبر صادق. خبر محتف بالقرائن خبر صادق. اعتراض سمجھے؟ ٹھیک ہو گئے؟ یہ اعتراض. اس کا جواب بھی سمجھ لو. اصل جواب یہ کہ آپ کی بات ٹھیک ہے. آپ کی بات ٹھیک ہے کہ خبر صادق کی 2 قسمیں نہیں ہیں. لیکن ہم سے پوچھو کہ 2 کیوں کہی ہیں؟ اصل میں ہم نے خبر صادق کی 2 قسمیں بیان کی ہیں. وہ خبر جو عامت الخلق کے لیے مفید علم ہو بغیر قرائن کی طرف حاجت کے. ٹھیک ہے؟ یہ جواب کا حاصل ہے. یعنی یہ جواب برتقدیر تسلیم ہے. ہم نے مانا جو خبر ہے خبر صادق کی 2 قسمیں نہیں ہیں، زیادہ ہیں. یہ ہم نے مانا. 2 کیوں بیان کی؟ بھئی ہم نے اس خبر کی 2 قسمیں بیان کی ہیں خبر صادق کی جو عامت الخلق کے لیے مفید علم ہو اور بغیر حاجت القرائن. اب اللہ رب العالمین کی جو کلام ہے وہ ہر بندے سے تھوڑی ہوتی، ہر نبی سے بلا واسطہ نہیں ہوتی. ٹھیک ہے؟ اور اسی طرح فرشتہ ہر بندے کے پاس نہیں آتا. سمجھے بات کو؟ تو لہٰذا عامت الخلق کے لیے نہ ہوا. یہ 2 قسمیں الگ ہو گئی. اب رہے گی بات خبر محتف بالقرائن کی. ہم نے کہا وہ مفید علم یقینی ہو بغیر کرینوں کے. یہ تو کرینے ہیں نا.
ٹھیک ہے جی یہ بھی قسم نکل گئی. جی اب رہ گئی خبر اہل اجماع تو وہ خبر متواتر میں داخل ہے. جی تو پھر حسر درست ہے دو قسموں میں, ایک خبر رسول اور دوسری خبر متواتر. جی جی بات سمجھے؟ یعنی مراد مطلق خبر صادق نہیں, وہ خبر صادق ہے جو عامت الخلق کے لیے مفید علم ہو اور بغیر حاجت القرائن کی. جی جی نہیں سمجھے ہو؟ جی جی. بس اگر کہا جائے خبر صادق ہے جو مفید علم ہے, نہیں منحصر دو نوع میں بلکہ کبھی ہوتی ہے خبر الہی, یہ خبر الہی بھی ہوتی ہے, ٹھیک ہے نا, یا خبر ملک یا خبر اہل اجماع, یا وہ خبر جو مقرون ہو ساتھ اس کے جو کذب کے احتمال کو ہٹا دے, وہی جسے میں نے کہا خبر محتف بالقرائن. ٹھیک ہے, جیسے خبر زید کے آنے کی وقت قوم کی اجلت کے اس کے گھر کی جب لوگ بھاگے جا رہے ہیں, جناب زید صاحب آ رہے ہیں, جاوید صاحب آ گئے, جو ہے نا وہ عرفان صاحب تشریف لے آئے. جی حیرانگی کیوں ہو رہی ہے؟ اللہ تمہیں عزت عطا فرمائے. ٹھیک ہے نا جی. ہم کہیں گے مراد خبر سے وہ خبر ہے جو سبب ہو علم کا عامت الخلق کے لیے محض خبر ہونے کے سبب قطع نظر ان قرائن سے جو افادہ کرتے ہیں یقین کا دلیل عقل سے, یعنی عقل کی دلالت ملا کر وہ قرینے جو عقل کی دلالت کے کو ساتھ ملا کر مفید علم یقینی ان سے قطع نظر محض خبر ہونے سے وہ مفید علم یقینی ہو. بات سمجھے؟ تو خبر الہی یا خبر ملک ہوتی مفید علم عامت الخلق کے لیے جب پہنچے ان کی جانب رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی جہت سے, تو اس کا حکم خبر رسول کا حکم ہے. ٹھیک ہے, تو لہذا وہ خبر رسول میں آ گئی. عامت الخلق کے لیے ہے نہیں, رسول کے لیے ملک کے لیے. تو اب ہمارے لیے کیا ہے؟ ہمارے لیے جب ہے جبکہ رسول کے ذریعے پہنچے تو یہ خبر رسول کے ذمن میں آ گئی, اور خبر اہل اجماع متواتر کے حکم میں. بات سمجھے؟ بعض حضرات نے خبر اہل اجماع کا ایک اور انداز میں جواب دینے کی کوشش کی جس کا شارح رد کرتا ہے. بعض کا خبر اہل اجماع مفید علم یقینی نہیں ہے, مگر کب؟ جبکہ ساتھ استدلال ملا ہو. یہ خبر ہے اہل اجماع کی اور اہل اجماع کی خبر یقینی ہے. حدیث سے استدلال کرو کہ امت مسلمہ گمراہی پر جمع نہیں ہو سکتی. یہ استدلال کرنے سے یہ خبر مفید یقین ہے. سمجھے بات؟ اس استدلال کے بغیر یہ مفید یقین ہے ہی نہیں. جب یہ استدلال کے بغیر مفید علم یقین ہے ہی نہیں تو اس سے اعتراض بھی آپ نہیں وارد کر سکتے. نہیں سمجھے؟ یعنی شارح نے کہا کہ خبر اہل اجماع مفید یقین ہے لیکن یہ خبریں متواتر میں داخل ہے. شارح نے کہا. بعض حضرات نے کہا نہیں, خبر اہل اجماع تو مطلقاً مفید علم ہے ہی نہیں جب تک تم استدلال ساتھ نہ ملاؤ. استدلال ملاتے ہو تو وہ مفید علم یقینی ہے, استدلال نہ ملاؤ تو مفید علم یقینی نہیں ہے. بات سمجھے؟ بعض حضرات نے یہ جواب دیا. شارح کہہ رہے یہ جواب مناسب نہیں ہے. کیوں؟ اس لیے کہ اس طرح تو پھر خبر رسول پر بھی یہ بات ہوگی, کیونکہ خبر رسول کو بھی ہم نے استدلالی کہا نا کہ وہ علم استدلالی کی موجب ہے. تو خبر اہل اجماع میں زیادہ سے زیادہ کیا ہے بھائی؟ مفید علم ہے لیکن مفید علم استدلالی. خبر رسول مفید علم استدلالی تو وہ خبر صادق میں داخل. خبر اہل اجماع مفید علم استدلالی تو وہ خبر صادق سے کیسے نکلے گی؟ خبر صادق سے نہیں نکلے گی. آپ کے جواب کا اصل یہ ہے کہ وہ موجب علم استدلالی ہے, تو موجب علم استدلالی ہونے سے وہ خبر صادق سے نہیں نکلے. نہیں سمجھ بات؟ اس جواب سے راضی نہیں ہے, مانا کریں. اور بعض کا جواب دیا جاتا ہے کہ اجماع خبر اہل اجماع نہیں افادہ کرتی تنہا بلکہ ساتھ نظر کرنے کے ان ادلہ کی جانب جو دلالت کرتی ہے اجماع کی حجت ہونے پر. ان ادلہ کے بغیر مفید علم نہیں ہے. ہم کہتے ہیں ایسی ہی خبر رسول ہے اور اسی لیے اسے استدلالی بنایا گیا. اسے استدلالی اسی لیے بنایا گیا کہ وہ بھی بغیر استدلال کے ملا مفید علم نہیں ہے. تو وہی بات اگر خبر اہل اجماع میں ہے تو یہ کیسے نکل سکتی ہے خبر صادق سے؟ ٹھیک ہو.